الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم الحج اشہر معلومات حج کے چند مہینے معلوم ہیں فمن فرض فیہن الحج پھر جس شخص نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کر لیا یعنی حج کا احرام باندھ لیا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال تو اس کے لیے نہ رفث جائز ہے یعنی بیوی کے ساتھ بے حجاب ہونا ولا فسوق اور نہ کوئی گناہ کا کام ولا جدال فی الحج اور حج کے زمانے میں نہ جھگڑنا جائز ہے وما تفعلوا من خیر جو کچھ بھی تم نیکی کرو گے یعلم اللہ اس کو اللہ جانتا ہے وتزودوا اور زاد راہ لے لیا کرو جیب خاص لے لیا کرو فإن خیر الزاد التقوى کیونکہ بہترین زاد راہ وہ سوال کرنے سے بچنا ہے وہاں جا کر مانگنا شروع کر دیتے ہیں لوگ فرمایا بہترین زاد راہ سوال سے بچنا ہے اس لیے اپنا جیب خرچ ساتھ لے کر جائے گا واتقون یا اولی الالباب اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم تم پر کچھ حرج نہیں ہے کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ پس جب تم طواف کر کے جب تم لوٹو عرفات سے طواف کے لیے فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس مزدلفہ کے پاس واذکروہ کما ہداکم اور یاد کرو اس کو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اور بے شک تم تھے اس سے پہلے ناواقف ثم افیضوا من حیث افاض الناس پھر طواف کے لیے پھرو جہاں سب لوگ پھرے واستغفروا اللہ اور معافی مانگو اللہ سے ان اللہ غفور رحیم کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے سبحان اللہ حج کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں کل ہم نے حج کرام کا مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی بندہ میقات سے احرام باندھتا ہے کہ میں اسی احرام سے عمرہ بھی کروں گا اور حج بھی ادا کروں گا تو اس کے لیے ایک جانور ذبح کرنا ہے شکرانے کے طور پر یہ واجب ہے اسی طرح اور بھی کچھ مسائل تھے وہ ہم نے کل پڑھے آج الحج اشہر معلومات فرمایا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں حج جو ہے نا وہ مخصوص ایام میں ہوتا ہے اور عمرہ جو ہے نا وہ سال بھر میں کسی دن میں بھی کیا جا سکتا ہے عمرے کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں کوئی جو ہے نا دن مخصوص نہیں جس وقت دل کرے عمرہ ادا کر سکتا ہے لیکن حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص ایام مقرر کی ہے مخصوص ایام میں وہاں جمع ہو کر مخصوص افعال کرنے کو حج کہتے ہیں مخصوص افعال ہیں حج کے مخصوص ایام میں ہوتے ہیں اور مخصوص جگہ میں ہوتا ہے حج ہر جگہ پر نہ حج ادا ہوتا ہے نہ ہر مہینے میں ہوتا ہے اور نہ ہی ہر قسم کے افعال اس میں کیے جاتے ہیں بلکہ حج کے مخصوص جو ہے نا اعمال ہیں وہ کیے جاتے ہیں وہ کون سے معلوم مہینے ہیں فرمایا شوال ذوالقعدہ اور ذی الحج کے 10 دن شوال ذوالقعدہ ذی الحج کے 10 دن لہذا اگر جو بندہ شوال سے احرام باندھ لے تو اب اس پر حج کے احکام لاگو ہونا شروع ہو جاتے ہیں پہلے زمانے میں لوگ لمبے سفر کرتے تھے اور سفر ہوتے تھے عام سواریوں پر یعنی گدھا گھوڑا ان پر سفر کرتے تھے اونٹوں پر سفر کرتے تھے اور پھر جب وہ گھر سے نکلتے تھے نا تو پھر وہ احرام باندھ لیتے تھے احرام باندھ کر نکلتے تھے تو جب احرام باندھ کر نکلا تو سفر بھی لمبا 2 مہینہ 1.5 مہینہ راستے میں لگ جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے احکام بیان فرمائے لیکن آج بھی کوئی بندہ ایسا کرے تو اس پر شریعت کے حکم ایسے ہی لاگو ہیں یعنی آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے جدید ذرائع ہیں سفر کرنے کے
اگر جو بندہ چند گھنٹوں میں پہنچنا چاہے تو پہنچ سکتا ہے. لیکن اگر جو بندہ شوال سے ہی احرام باندھ لے، جیسے ابھی رمضان کے بعد شوال آ رہا ہے، کوئی بندہ کہے کہ میں نے حج کے لیے احرام باندھ دیا، تو اللہ تعالیٰ کے یہ حکم اس پر متوجہ ہو جائیں گے جو آگے آ رہے ہیں. تو فرمایا حج کے مہینے معلوم ہیں، لہذا شوال سے اگر کوئی احرام باندھے اور حج کی نیت کر لے تو اس پر حج کے احکام لاگو ہوں گے. شوال سے پہلے احرام باندھنا یہ جائز نہیں ہے، شوال سے پہلے حج کا احرام باندھنا یہ جائز نہیں، کیونکہ حج کے مہینے شوال سے شروع ہوتے ہیں. تو فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو کوئی ان مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کر لے، یعنی احرام باندھ لے کہ میں نے حج کرنا ہے، اور احرام باندھ کر تلبیہ کہہ لے لبیک اللہم لبیک، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر دے، تو اس پر جو ہے نا وہ احرام حج کے لیے لازم ہو جاتا ہے. اب جب حج کے لیے احرام باندھ لیا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فرمایا اس کے لیے رفث جائز نہیں. رفث کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ بے حجاب ہونا. جب اس نے احرام باندھ لیا اب وہ عورت کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتا. مباشرت کے مقدمات، عورت کے ساتھ کھلی گفتگو بھی داخل اسی میں داخل ہے. اپنی بیوی کے ساتھ اندر کھلی گفتگو کرتا ہے وہ بھی اسی میں داخل ہے. تو محرم کو حالت احرام میں یہ سب چیزیں حرام ہیں، یہ سب چیزیں ناجائز کر دی جاتی ہیں. جب وہ حج کا احرام باندھ لے اپنی بیوی سے کھلا مذاق بھی کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہ پہلا حکم فلا رفث. اور دوسرا حکم ولا فسوق. فسوق کا معنی ہوتا ہے خروج، حد اعتدال سے نکل جانا، نافرمانی کرنا. تو یہ عام گناہوں کو شامل ہے. اس لیے فرمایا کہ اب حج کا احرام باندھنے کے بعد ویسے بھی گناہ کرنا جائز نہیں ہے، ویسے بھی گناہ جائز نہیں ہے. تو بندہ یہ نہ سمجھے کہ احرام کے بغیر یہ گناہ کر لیا جائے، نہیں، گناہ ویسے بھی منع ہے. لیکن حج کے ایام میں جب اس نے احرام باندھ لیا تو اب تو بالکل گنجائش ختم کرنی ہے. فرمایا اب جو ہے نا وہ کوئی نافرمانی نہ کرے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو کام احرام کی حالت میں ممنوع ہے وہ جو ہے نا سب اس پر ممنوع کر دیے جاتے ہیں، وہ سب ناجائز کر دیے جاتے ہیں. اور جو چیزیں احرام کی وجہ سے ناجائز ہوتی ہیں وہ 6 ہیں. احرام باندھنے کے بعد 6 کاموں کو نہیں کرنا. سب سے اول عورت سے مباشرت، اپنی بیوی سے مباشرت اور اس کے متعلقات حتیٰ کہ کھلی گفتگو بھی نہیں کرنا. اور دوسرے نمبر پر برقی جانوروں کا شکار کرنا، خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. خود شکار کرنا بھی جائز نہیں اور دوسرے کو شکار کے بارے میں بتلانا بھی جائز نہیں. جو آدمی احرام باندھ لے حج کے لیے نہ خود شکار کر سکتا ہے اور نہ کسی کو شکار کے بارے میں بتلا سکتا ہے. تو ہمارے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوگا کہ کون شکار کرتا ہے. تو پہلے جب لوگ سفر کرتے تھے نا جنگلات کا، تو وہاں ان کو کھانے پینے کی ضروریات جو ہے نا وہ درکار ہوتی تھی، ضروریات پیش آتی تھی. تو رستے میں وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ ہوتے تھے، تو رستے میں وہ شکار کرتے تھے، جنگلات کے اندر گزرتے ہوئے جانور شکار کرتے تھے، پرندے شکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احرام باندھنے کے بعد یہ شکار تمہارے لیے ممنوع ہے. نہ خود شکار کر سکتے ہو اور نہ ہی کسی ساتھ والے کو بتلا سکتے ہو کہ وہ سامنے پرندہ بیٹھا ہے، وہ سامنے جو ہے کوئی جانور جا رہا ہے، وہ سامنے بھیڑ جا رہی ہے، اس کو آپ شکار کر لو. تو حالت احرام میں یہ دوسری چیز منع ہے. اور تیسرا بال نہیں کٹوانے، ناخن نہیں کٹوانے. احرام باندھنے کے بعد نہ بال کاٹنے کی اجازت ہے نہ ناخن کاٹنے کی اجازت ہے. چوتھا خوشبو کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. یہ سب چیزیں، یہ 4 چیزیں حالت احرام میں، یہ چاروں چیزیں تو مرد عورت دونوں میں حالت احرام میں ناجائز ہو جاتی ہیں. اور باقی 2 چیزیں مردوں کے ساتھ خاص ہیں. سلے ہوئے کپڑے بھی نہیں پہن سکتا اور سر اور چہرے کو بھی نہیں ڈھانپ سکتا. سر اور چہرے کو بھی نہ ڈھانپے اور سلے ہوئے کپڑے بھی نہ پہنے، یہ مرد کے لیے ہے. باقی عورت جو ہے نا اس کے لیے بعض فقہا فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے نا چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتی، لیکن اکثر فقہا کی رائے یہ ہے کہ چہرے کو ڈھانپنا چاہیے. آج کل وہ ٹوپیاں وغیرہ مل جاتی ہیں جس کے آگے کپڑا لگا ہوتا ہے، وہ کپڑا جو ہے نا لٹکا کر وہاں جو ہے نا جائیں. لیکن آج کل جدید عورتیں آ گئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہوتی ہیں، وہاں جا کر بھی اپنے سب نقاب وغیرہ اتارے ہوئے ہوتے ہیں اور منہ کھول کر کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ جیسے پردہ عام حالت میں واجب ہے، اسی طرح وہاں جا کر بھی پردہ واجب ہے، پردہ ضروری ہے. پردگی یہ فسق و فجور میں آتی ہے، گناہگاری میں آتی ہے. تو بہرحال یہ 6 احکام ہیں. فرمایا ولا فلا رفث، نہ بیوی کے قریب جائے، ولا فسوق، اور نہ ہی محظورات احرام کی وجہ سے جو چیزیں ممنوع ہیں نہ ہی ان کو کرے. تو فرمایا کہ ولا فسوق کا ولا جدال فی الحج، اور نہ جنگ کے بارے میں، حج کے بارے میں کوئی جدال کرے،
حج کے بارے میں کوئی لڑائی کرے تو حج کے معاملات میں یعنی بعض لوگ زمانہ جاہلیت میں وہ کہتے تھے کہ وقوف عرفات کرنا چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، تو حج کے احکام میں لوگ آپس میں جھگڑنے لگ جاتے تھے۔ تو فرمایا حج کے معاملات میں مسائل میں جھگڑا نہ کرو، ولا جدال فی الحج، جو حکم ہے اس پر عمل کرو۔ جو ہے نا بعض لوگ میدان عرفات میں جاتے تھے، بعض میں نہیں جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں منع فرما دی۔ فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج، جو کوئی ان ایام میں حج اپنے اوپر فرض کر لے، احرام باندھ لے، فلا رفث، نہ وہ بیوی کے قریب جائے، ولا فسوق، اور نہ ہی کوئی جھگڑا کرے، احرام کی حالت میں جو کام ممنوع ہے نہ ان کے قریب جائے، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی حج کے معاملے میں کوئی جھگڑا کرے، اختلاف کرے۔ فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو کوئی بھلائی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ حکم فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ لے لیا کرو، اپنا جیب خرچ لے لیا کرو، حج کے سفر کے جو اخراجات ہیں وہ اپنے لے لیا کرو، کیونکہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کیونکہ بہترین زاد راہ وہ سوال کرنے سے بچنا ہے۔ بعض لوگ جو ہے اس طرح کرتے تھے کہ جب حج پر جاتے تو ساتھ کوئی اپنا توشہ نہیں لے کر جاتے تھے، اپنے کھانے پینے کے اسباب نہیں لے کر جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے تو پھر صدیق اکبر جیسا بھروسہ ہونا چاہیے، توکل ہونی چاہیے۔ پھر بندہ اللہ پر بھروسہ کرے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اور فرمایا کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کی برکت چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ یہ توکل اگر اتنا معیاری ہو تو پھر بندہ توکل کرے۔ اگر توکل کا معیار نہیں ہے تو پھر توکل یہ ہے کہ آدمی اسباب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرے، اپنے پاس پوری جیب خرچہ لے کر جائے، اور پھر اللہ پر بھروسہ کرے میں جو میں لے کر جا رہا ہوں اللہ اس میں برکت دے گا اور میرا یہ خرچہ پورا ہو جائے گا۔ تو زمانہ جاہلیت میں لوگ اس طرح کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں اللہ پر بھروسہ کر کے، پھر راستے میں جب بھوک ستاتی، جب اخراجات نہیں ہوتے تھے تو پھر کیا کرتے، لوگوں سے سوال کرتے، لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے، یا پھر جس قافلے کے ساتھ ہوتے ان کو پریشان کرتے۔ ظاہر بات ہے کہ جن کے پاس خرچہ وہ تو کھا پی رہے ہیں، اور جن کے پاس نہیں رہے وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ اپنا زاد راہ لے لیا کرو، اپنا توشہ لے لیا کرو، کیونکہ بہترین زاد راہ یہ ہے کہ مطلب سوال سے بچے، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو، اے عقل مند لوگوں مجھ سے ڈرتے رہو، یعنی میرے احکام پر عمل کرو۔ اگر فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے یوں ہوتا تھا کہ ایام حج میں بنا کے اندر یہ عرب لوگ وہاں جا کر بہت بڑی ایام حج میں منڈی لگا دیتے تھے، بہت بڑے وہاں کاروبار شروع ہو جاتے تھے کہ لوگ دور دراز سے آئیں گے اور سامان لے کر جائیں گے، جہاں سے ہماری بہت زیادہ بکری ہو جائے گی اور ہمیں بہت منافع ہوگا۔ تو پھر زمانہ جاہلیت میں ایسا تھا، اسلام آیا تو اسلام کے آنے سے یہ اس رسم کو ختم کر دیا گیا، اس رسم کو منع کر دیا گیا۔ اب پھر صحابہ کرام کو ضروریات پیش آئیں، تو ضروریات کے مد نظر اب جو ہے وہ اپنے کوئی چیز بھی اسباب یعنی تجارت کے اسباب لے کر نہیں جاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے کہ یا رسول اللہ یہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، لیکن اب ہم جو ہے یہ اسباب کیسے لے کر جائیں جبکہ اللہ نے منع فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں اجازت دی ہے، تو میں مستقل شہر بنانا، مستقل منڈی لگانا، مستقل وہاں تجارتی مرکز بنانا یہ تو جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ حج پر جا رہا ہے اور اس کی ضروریات نہیں پوری ہو رہی اور اس نے اخراجات اپنے پورے کرنے ہیں تو پھر اپنے ضرورت کے مطابق کچھ تجارت کا سامان ساتھ لے لیں اور اپنے افعال بھی ادا کرتا رہے اور تجارت بھی ساتھ کرتا رہے، لیکن اصل مقصد حج کرنا ہو نہ کہ تجارت کرنا ہو۔ اگر اصل مقصد اس کا تجارت ہے پھر حج کا ثواب نہیں ملے گا، فرض ادا ہو جائے گا لیکن حج کے ثواب سے برکات سے محروم رہ جائے گا۔ اور اگر نیت لیول کی ہے، برابر ہے نیت کہ میں حج بھی کروں گا اور ساتھ تجارت بھی کروں گا، پھر جتنی اس کی حج کرنے کے لیے اتنا اجر ملے گا۔ اور اگر اصل نیت حج کرنے کی ہے اور تجارت ضمناً ہے، جیسے یہاں اجازت دی ہے کہ تم تجارت بھی کر سکتے ہو، تو پھر اس صورت میں حج کے برکات اس کو حاصل ہو جائیں گے، لیکن تجارت کرنے سے اس کو منافع بھی ہوگا۔ تو اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ تم حج کے ارادے سے جاؤ کہ ہم اللہ کو ملنے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر اس کی برکات کو جا رہے ہیں، وہاں جا کر اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔
تو وہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات جو بیت اللہ پر براہ راست اترتی ہیں، ہم ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے، ان تجلیات کو اپنے سینوں کے اندر سمانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ اصل ارادہ ہو۔ پھر ضمن طور پر کوئی بندہ چھوٹی موٹی تجارت کر لے تو اس میں شریعت منع نہیں کرتی۔ تو یہ فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ یعنی گناہ نہیں کا مطلب یہ ہے کہ تم مستقل طور پر وہاں کاروبار کے لیے نہ کرو، بلکہ مستقل حج کے لیے کرو۔ ہاں ضمنی طور پر کچھ کاروبار ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ۔ حج کے افعال جو ہے نا وہ شروع ہو جاتے ہیں 8 ذی الحجہ سے۔ 8 ذی الحجہ سے بندہ جو ہے نا احرام باندھ لیتا ہے حج کا، اور پھر میدان عرفات میں جانا ہوتا ہے۔ میدان عرفات یہ حدود حرم سے باہر ایک میدان ہے، حدود حرم سے باہر ہے، اس کو عرفات کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم لوٹو عرفات سے، عرفات کے میدان سے واپس لوٹو، تو وہاں فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو خوب یاد کرو۔ میرے خیال میں میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو جاتے ہیں، 9 ذی الحجہ کو جاتے ہیں، اور وہاں یعنی زوال کے بعد مغرب تک وقوف عرفہ کرنا ہوتا ہے، عرفات کے اندر ٹھہرنا ہوتا ہے، اور یہ حج کا اہم ترین رکن ہے، اہم ترین رکن ہے۔ اگر کوئی آدمی میدان عرفات میں نہیں جاتا، اس کا حج قضا ہو جاتا ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ بعض افعال ایسے ہیں کہ اگر بندہ نہ کر سکے نا تو قربانی دے دیتا ہے، قربانی دینے سے وہ افعال کا بدل ہو جاتا ہے، یا پھر روزے رکھنے سے بدل ہو جاتا ہے، جیسے ہم کل مسائل پڑھ چکے ہیں۔ لیکن کسی آدمی کا وقوف عرفہ فوت ہو گیا، میدان عرفات میں نہیں گیا، اور پھر وہ ویسے ہی وہاں واپس لوٹ آیا، تو فرمایا کہ اس کا حج ادا نہیں ہوگا، آئندہ سال اس کو حج قضا کرنا فرض ہے، اس پر دوبارہ فرض ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ احرام باندھنے کے بعد اپنی بیوی سے تعلق رکھ لے، اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لے، تو اس کا بھی کوئی بدل نہیں ہے۔ احرام باندھنے کے بعد اپنی بیوی سے تعلق بنا لے، اس کا بھی کوئی بدل نہیں ہے، اس کا بھی حج قضا ہو گیا، اس کی بھی کوئی معافی تلافی کی کوئی صورت نہیں، آئندہ سال پھر وہ حج کرے گا۔ تو یہ 2 بڑے اہم مسئلے ہیں۔ فرمایا جب تم عرفات سے لوٹو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کو خوب یاد کرو۔ اللہ کو خوب یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے تمہیں تعلیم دی ہے ویسے ہی فاذکروہ کما ہداکم، جیسے اس نے تمہیں تعلیم دی ہے ویسے اللہ کو یاد کرو۔ کیا مطلب کہ اس دن 9 ذی الحجہ یعنی 10ویں کی رات جب تم وہاں پر آؤ تو وہاں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھو، یہ حکم ہے۔ جیسے اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے ویسے اللہ کو یاد کرو، یعنی اس دن کا حکم یہ ہے کہ تم وہاں اکٹھے ہو کر وہ 2 نمازیں، مغرب تھوڑی لیٹ کر کے اور عشاء تھوڑی جلدی کر کے، یعنی دونوں نمازوں کو اکٹھے پڑھو۔ تو گویا کہ قرآن حکیم نے بتلا دیا کہ ذکر کرنے میں بھی اپنی مرضی نہیں ہے، اپنی مرضی سے کوئی آدمی ذکر کرے، اپنی مرضی سے کوئی نیا طریقہ ایجاد کر لے کہ میں اس طرح اللہ کو یاد کروں گا، یہ درست نہیں ہے۔ جیسے بعض جاہل لوگوں نے نئے نئے طریقے ایجاد کر رکھے ہیں، مطلب بڑی بڑی ٹوکریاں باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور نئے نئے طریقے سے ذکر کر رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ جہالت کی وجہ سے نوراتیں کرتے ہیں وہاں جا کر، اور وہاں جا کر پتہ کیا کیا ہو رہا تھا، خرافات، یہ سب طریقے من گھڑت ہیں۔ تو اللہ فرمائے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو یاد ایسے کرو جیسے اس نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر حد بندی کی ہے، جیسے اللہ کی تعلیم ہے۔ تو وہاں تعلیم یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھنی ہے، تو ایسی طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، فرمایا کہ اس سے پہلے تم گمراہ تھے، ناواقف تھے، تمہیں احکام کا پتہ نہیں تھا، اللہ نے سب کچھ تمہیں بتلا دیا۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، فرمایا کہ پھر وہاں جاؤ جہاں لوگ جاتے ہیں، جو لوگ جاتے ہیں میدان عرفات میں۔ اور یہ جو قریش تھے نا، یہ قریش میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے، یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے ہم سردار ہیں، ہم جو ہے نا مکہ کے رہائشی ہیں اور ہم متولی ہیں، لوگوں کو لیے یہ حکم ہے کہ میدان عرفات میں جائیں اور وہاں سے واپس آئیں۔ ہم میدان عرفات میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ حدود حرم سے باہر ہے، ہم حرم کے اندر رہ کر مزدلفہ میں ٹھہریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ تمہارا خیال باطل ہے، درست نہیں، بلکہ جاؤ جہاں لوگ جاتے ہیں، جہاں لوگ جاتے ہیں میدان عرفات میں، وہاں جاؤ۔ اگر میدان عرفات میں نہیں جاؤ گے تمہارا حج قبول نہیں کروں گا، اس لیے یہ حج کا اہم ترین رکن ہے میدان عرفات میں جانا۔ فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے معافی مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو، کیونکہ بہت اہم رکن تم ادا کر رہے ہو، اور جیسے حق ہوتا ہے بندہ حق ادا نہیں کر سکتا،
فرمایا ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو کوئی اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گراتا ہے، اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ صرف معافی نہیں کرتے بلکہ رحمت بھی فرماتے ہیں۔ بس اوقات اس کی معافی اتنی ہو جاتی ہے کہ گناہوں کو نیکی سے بھی بدل دیتے ہیں۔ رحیم جو ہوئے ان اللہ غفور رحیم، اس لیے یہ احکام بیان فرمائے۔ آگے بھی حج کے متعلق کچھ احکام ہیں، انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔